پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا نام جو اپنی صاف گوئی، سخت جملوں اور ہر دور میں ڈٹ جانے والی شخصیت کے باعث جانا جاتا ہے۔ ایک لیڈر جسے چاہنے والے بھی بہت اور تنقید کرنے والے بھی کم نہیں۔ سیالکوٹ کا سیاسی سپوت، مسلم لیگ نون کا سینئر ترین رہنما۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواجہ محمد آصف کی زندگی، سیاست، تنازعات اور اثر و رسوخ کے بارے میں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ خواجہ آصف 9 اگست 1949 کو سیالکوٹ کے سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ محمد صفدر تحریک پاکستان کے کارکن اور قائد اعظم کے ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ یوں خواجہ آصف نے بچپن سے ہی سیاسی ماحول دیکھا، بحثیں سنی، جلسوں کا ماحول محسوس کیا۔ ان کے مطابق میں نے سیاست کو کتاب سے نہیں اپنے گھر سے سیکھا ہے۔ تعلیم حاصل کی، پھر عملی زندگی میں بیرون ملک کا رخ کیا۔ خواجہ آصف نے کئی سال UAE کے بینکاری سیکٹر میں کام کیا ہے۔ یہی تجربہ بعد میں ان کی معاشی گفتگو میں جھلکتا بھی ہے۔ وہ اکثر معاشی پالیسیوں پر وہ بات کرتے نظر آتے ہیں جو صرف ایک فائنینشیل ایکسپرٹ سمجھ سکتا ہے۔ سال 1991 میں والد کے انتقال کے بعد خواجہ آصف واپس پاکستان آ گئے۔ 1991 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ ان کے سیاسی سفر کی پہلی سیڑھی تھی، لیکن اصل سیاسی پہچان انہیں 1993 کے عام انتخابات میں ملی، جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ اس کے بعد سیالکوٹ سے ان کی کامیابیاں مسلسل بڑھتی چلی گئیں۔ 1993، 97، 2002، 2008، 2013، 2018 اور 2024 خواجہ آصف پنجاب کی ان چند شخصیات میں سے ہیں جو 6 سے زائد بار قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست میں خواجہ آصف ہمیشہ کور لیڈرشپ کا حصہ رہے۔ وہ نواز شریف کے انتہائی قریبی اور قابل اعتماد رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں، چاہے جنرل مشرف کا دور ہو، 2014 کا دھرنا ہو یا پاناما کا بحران، خواجہ آصف وہ چند آوازوں میں سے تھے جو ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ان کا ایک مشہور جملہ، ہم سرنڈر نہیں کرتے اور نہ ہی کسی دباؤ میں آتے ہیں۔ اپنی سیاسی زندگی میں انہوں نے کئی اہم وزارتوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ وزیر پانی و بجلی، وزیر دفاع، وزیر خارجہ۔ سال 2017 میں انہیں پاکستان کے وزیر خارجہ کی ذمہ داری ملی، جہاں انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ ان کے کچھ بیانات عالمی میڈیا میں شہ سرخی بنے۔ خواجہ آصف کی شخصیت کی سب سے مضبوط خصوصیت ان کی بولڈنس ہے۔ وہ پارلیمنٹ ہو یا میڈیا، وہ ان چند سیاستدانوں میں شامل ہیں جو انتہائی سخت موقف بھی بغیر ہچکچاہٹ بیان کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے جملے اکثر وائرل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مخالفین پر تنقید ہو یا ملکی اداروں پر اپنے موقف کا اظہار۔ خواجہ آصف کا سیاسی سفر کبھی تنازعات سے خالی نہیں رہا۔ اقامہ کیس، اثاثہ جات کیس، توہین آمیز بیانات، پارلیمنٹ میں سخت جملے، سیاسی مخالفین سے تلخیاں، کئی بار عدالتوں میں گئے، کئی بار نااہلی کے مطالبے اٹھے، لیکن ہر بار وہ سیاسی میدان میں واپس لوٹ آئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، خواجہ آصف گر کر بھی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں نون لیگ کا مضبوط ترین قلعہ اگر کوئی ہے تو وہ خواجہ آصف کا حلقہ ہے۔ وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے مشہور ہیں۔ 16 بار جلسے، 20 سال سے زیادہ عوامی رابطہ۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا نام صرف سیاست نہیں، ایک روایت ہے۔ وقت بدلا، حکومتیں بدلتی رہیں، مگر خواجہ آصف کا سیاسی وزن آج بھی وہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کی تقریریں آج بھی خبروں کی سرخی بنتی ہیں۔ پالیسی میٹرز پر ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے سینئر ترین اور تجربہ کار رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ خواجہ آصف ایک متنازع مگر انتہائی با اثر سیاسی شخصیت ہیں۔ وہ سیاست کو وراثت نہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان کے سیاسی سفر کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو تنقید کے طوفانوں میں بھی اپنے موقف پر قائم رہتا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی سیاسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔